ناول قسم اس وقت کی باب دویم بے لباسی کی ذلت۔ اسماعیل صاحب کو گھر آئے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ ان کی طبیعت اب مکمل ٹھیک ہو چکی تھی۔ کچھ احتیاط تھی جو وہ ڈاکٹروں کے مشورے پر کر رہے تھے۔ عبداللہ بھی کئی دفعہ ان کی طبیعت معلوم کرنے آیا تھا۔ ان دونوں کا ذوق مشترکہ تھا، یعنی مذہب۔ اس لیے زیادہ تر گفتگو بھی اسی حوالے سے ہوتی۔ وہ اکثر قرآن مجید لے کر ان کے پاس بیٹھ جاتا اور مختلف اہل علم کی آراء کی روشنی میں قرآن مجید کی شرح و وضاحت کرتا۔ رفتہ رفتہ اسماعیل صاحب اس کی سیرت کی ساتھ اس کے علم سے بھی متاثر ہوتے جا رہے تھے۔ انہیں عبداللہ کے ساتھ رہ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لڑکا غیر معمولی ذہین اور باصلاحیت ہے۔ اس کے ساتھ اعلیٰ ذوق اور مطالعے کی عادت کی بنا پر اس کا علم اور سمجھ غیر معمولی ہے۔ جو بات ایک پڑھے لکھے مذہبی آدمی کو معلوم نہیں ہوتی تھی وہ عبداللہ بہت آسانی سے بیان کر دیتا تھا۔ اسماعیل صاحب اکثر اس سے کہتے تھے کہ وہ بظاہر ایک عام سا غیر مذہبی شخص لگتا ہے، لیکن وہ کسی عالم سے زیادہ صاحب علم ہے۔ جواب میں عبداللہ ہنس کر خاموش ہو جاتا۔ عبداللہ انہیں کیا بتاتا کہ دینی علم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا عبداللہ کا خواب تھا، مگر دوسری طرف دنیاوی تعلیم کے بعد ملنے والی غیر معمولی دنیاوی ترقی نے اس کے لیے صرف یہی راستہ چھوڑا تھا کہ وہ دن بھر دفتر میں معاش کے مسائل نمٹائے اور شام میں اپنے دینی ذوق کی تکمیل کرے۔ اس کی زندگی ایک کشمکش میں گزر رہی تھی۔ اس کی تعلیم کچھ اور تھی اور اس کا ذوق کچھ اور تھا۔ کچھ عرصہ قبل وہ عمرہ کرنے گیا تو خدا سے یہی دعا کرتا رہا تھا کہ اس کی منزل اس کے سامنے واضح ہو جائے، اس کے لیے ایسے راستے کھل جائیں کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر سکے۔ مگر سرے دست یہ خواب تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ خاندانی سرپرستی سے محروم ایک یتیم کے سامنے پہلا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات، گھر، گاڑی، شادی، بچوں اور خاندان کی ضروریات پوری کرے۔ اسماعیل صاحب کے گھر میں اسے اپنی منزل نظر آنے لگی تھی۔ نائمہ اس کے دل کے دروازے پر دستک دیے بغیر داخل ہوئی اور چپکے سے خانہ دل پر اپنا مستقل نقش بنا لیا۔ یہ نقش مٹانا اب ممکن نہیں رہا تھا۔ دوسری طرف اسماعیل صاحب بھی کئی دفعہ دبے لفظوں میں یہ بات کہہ چکے تھے کہ وہ اسے اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں۔ یوں وہ اپنی نئی زندگی کے خواب آنکھوں میں سجائے ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ عنقریب اس کے خواب بکھرنے والے ہیں۔ ایک شام جب عبداللہ اسماعیل صاحب سے مل کر اپنے گھر روانہ ہوا تو آمنہ بیگم اسماعیل صاحب کو دوا کھلانے ان کے کمرے میں آئیں۔ اسماعیل صاحب نے دوا کھانے کے بعد اپنی بیٹی سے دریافت کیا، بیٹا تم نے نائمہ سے عبداللہ کے حوالے سے بات کی؟ مجھے اب اپنی زندگی کا دھڑکا لگا رہتا ہے اور یہ لڑکا مجھے بہت پسند ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی ہی میں نائمہ کی ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں۔ ابو، نائمہ اس رشتے پر راضی نہیں ہے، آمنہ بیگم نے سر جھکا کر جواب دیا۔ یہ سن کر اسماعیل صاحب کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ انہیں شاید یہ امید نہیں تھی کہ ان کی نواسی ان کی پسند کیے ہوئے رشتے سے انکار کر دے گی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے پوچھا، عبداللہ میں کیا خرابی ہے؟ وہی جو نائمہ کے والد شہزاد میں تھی، آمنہ بیگم نے اداسی کے ساتھ جواب دیا۔ شہزاد کے ساتھ تو تقدیر نے خرابی کی، ورنہ آج وہ زندہ ہوتا تو صورتحال بالکل مختلف ہوتی، مگر تقدیر ہر دفعہ خراب نہیں ہوتی۔ اب زمانہ بدل گیا ہے ابو، آمنہ نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اب ہم اپنی اولاد پر اپنی مرضی نہیں ٹھونس سکتے۔ آج کے بچے ہماری نسل کی طرح اپنی قسمت پر صابر و شاکر نہیں رہتے۔ وہ اپنی قسمت آپ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ فیصلے سنتے نہیں، اپنے فیصلے آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تاکہ ان کے فیصلے غلط ہوں تو اس کا الزام کم از کم اپنے آپ کو دیں، اپنے پیاروں کو تو کٹہرے میں کھڑا نہ کریں۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر دیکھو تو صحیح عبداللہ میں کتنی خوبیاں ہیں۔ وہ اچھی شکل کا ہے، بہت باصلاحیت ہے، اچھی ملازمت کرتا ہے، پھر اس نے ابھی ہسپتال میں ہمارا کس طرح ساتھ دیا ہے۔ سارا دن جاب کرتا اور ساری رات میرے سرہانے ایک کرسی پر بیٹھا رہتا تھا۔ اور نیک دیکھو کتنا ہے۔ اگر نیک کی شرافت اور صلاحیت کو دیکھنے میں نائمہ کی نوجوان آنکھیں کامیاب نہیں ہو رہی ہیں تو تم تو دیکھ سکتی ہو۔ ابو، نائمہ جہاں سے زندگی شروع کرنا چاہتی ہے، عبداللہ شاید بڑھاپے تک بھی اس منزل پر نہیں پہنچ سکے۔ آپ یہ بھی تو دیکھیے، عبداللہ اور اس کے خاندان کا ہمیں بہت زیادہ پتہ نہیں ہے۔ اتنی کم ملاقاتوں میں اتنے بڑے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ پھر نائمہ کے لیے اور بہت سے رشتے آ رہے ہیں۔ نائمہ خوبصورت ہے، تعلیم یافتہ ہے، اچھے گھرانے سے ہے۔ 1-2 رشتے نائمہ کے اور آئے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا نائمہ چاہتی ہے۔
کہیں نائمہ کی اپنی کوئی پسند تو نہیں؟ اسماعیل صاحب نے ایک امکان کو سامنے رکھتے ہوئے پوچھا تو آمنہ بیگم نے فوراً تردید کر دی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ نائمہ کا کبھی کسی لڑکے سے کوئی ربط و ضبط نہیں رہا۔ بس اس کے کچھ خوف ہیں کہ جو محرومی اس نے جھیلی ہے اس کی اولاد کو نہ دیکھنی پڑے۔ پھر اس کے پس منظر کی لڑکیاں اونچا ہی سوچتی ہیں۔ اس جیسی شکل و صورت کی لڑکی فطری طور پر آج کل کے معاشرے میں رہ کر ایسا ہی سوچے گی۔ معاشرے میں خوبصورتی کا جو سکہ سب سے زیادہ چلتا ہے وہ نائمہ کے پاس بے حساب ہے۔ پھر وہ اوسط درجے کے ایک رشتے پر کیسے قانع ہو جائے؟ میں بھی کوئی سے کوئی عقل مندی نہیں سمجھتی۔ ماں نے اپنا وزن بیٹی کے پلڑے میں ڈالتے ہوئے گویا اپنا بھی فیصلہ سنا دیا۔ دوسرا رشتہ کیسا ہے؟ اسماعیل صاحب نے ہار مانتے ہوئے بیٹی سے دریافت کیا۔ بہت امیر گھرانہ ہے۔ لڑکا امریکہ میں تعلیم کے آخری مرحلے میں ہے۔ چند مہینوں میں آنے والا ہے اور وہ لوگ اس کے بعد فوراً ہی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے تصویر دیکھی ہے لڑکے کی، بہت اچھا لڑکا ہے۔ رشتے والی خاتون بتا رہی تھیں کہ انہیں رشتوں کی کوئی کمی نہیں، ایک ڈھونڈیں گے تو 1000 ملیں گے، مگر چونکہ وہ خاتون میری پرانی جاننے والی ہیں اس لیے انہوں نے ترجیحاً سب سے پہلے مجھ سے کہا۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ فوراً ہاں کہہ دیں، ایسے رشتے بار بار نہیں ملتے۔ پھر مجھ سے کیا پوچھتی ہو؟ نائمہ ہی سے پوچھ لو، اسماعیل صاحب نے قدرے بے رخی اور بے پرواہی کے ساتھ کہا۔ مجھے معلوم ہے جو کچھ نائمہ کو چاہیے وہ سب اس رشتے میں موجود ہے۔ مجھے یقین ہے وہ ہاں کہہ دے گی۔ اس کی سہیلی پاریا کی بھی منگنی ہو چکی ہے اور اب نائمہ کی شادی بھی ہو جانی چاہیے۔ آپ ہاں کہہ دیں تو اگلے ہفتے باقاعدہ بات چیت شروع ہو جائے گی۔ میری ہاں تو بس ایک رسمی سی بات ہے، مگر میں عبداللہ کا سامنا کیسے کروں گا؟ تو کیا آپ نے عبداللہ سے بات کر لی تھی؟ میں نے تم سے بات کرنے سے قبل اس کا عندیہ اشاروں کنایوں میں لے لیا تھا کہ کہیں اس کی کوئی اور پسند نہ ہو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ نائمہ سے ہم بات کر لیں اور عبداللہ بعد میں منع کر دے، کیوں نائمہ کو کوئی دکھ پہنچے، مگر یہاں معاملہ ہی الٹا ہو گیا۔ اب تو عبداللہ کو دکھ ہوگا۔ میں نے سوچا تھا کہ ساری زندگی اللہ نے بیٹا نہیں دیا، اب عبداللہ جیسا بیٹا ملے گا جو میرا ذوق، مزاج اور خوابوں کے مطابق ہے، مگر شاید زندگی کے آخری حصے میں یہ محرومی اور دیکھنی تھی۔ عبداللہ آپ سے مخلص اور واقعی اچھا لڑکا ہے تو پھر بھی آپ کے پاس آتا رہے گا۔ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، اسماعیل صاحب نے آہستگی سے کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ 2 ہفتے بعد ایک سادہ تقریب میں نائمہ کی منگنی ہو گئی۔ لڑکا ملک سے باہر تھا، اس کے گھر والے زیورات اور مٹھائی لے کر ان کے گھر آ گئے تھے۔ اسی موقع پر شادی کی تاریخ بھی طے پا گئی جو 3 مہینے بعد کی تھی۔ اس موقع پر دونوں طرف کے لوگ بہت خوش تھے۔ نائمہ عام طور پر بہت سادہ رہتی تھی، مگر منگنی والے دن جب وہ میک اپ کر کے باقاعدہ تیار ہوئی تو ہر دیکھنے والے کو لگا کہ گویا چاند زمین پر اتر آیا ہے۔ دوسری طرف نائمہ کے سسرال والوں کی گاڑیاں، گھر اور معیار زندگی دیکھ کر ہر شخص نائمہ کی قسمت پر رشک کر رہا تھا کہ وہ کتنے بڑے گھر میں بیاہی جا رہی ہے۔ اس کے سسرال والے تو بڑے دھوم دھام سے یہ تقریب کرنا چاہ رہے تھے، مگر اسماعیل صاحب نے اپنی بیماری کا عذر بیان کر کے تقریب کو بہت سادہ رکھوایا تھا۔ انہیں یہ فکر بھی تھی کہ وہ لوگ کسی طور پر ان کے ہم پلہ نہیں تھے۔ نائمہ اپنی ناسمجھی اور آمنہ بیٹی کی محبت کی بنا پر یہاں رشتہ تو کر رہے تھے، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ایسے غیر مساوی رشتوں میں کیا مسائل پیش آتے ہیں۔ وہ کیا کرتے؟ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ ان کا دل اندر سے بہت اداس تھا۔ عبداللہ کے حوالے سے ان کے دل پر ایک بوجھ تھا۔ ان اندیشوں اور بوجھ کے ساتھ غالباً وہ اس تقریب کے واحد شخص تھے جو خوش نہیں تھے۔ اگلے دن انہوں نے یہ بوجھ اتارنے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ آج بہت خوش تھا۔ وہ جھومتے ہوئے اپنی نئی چمچماتی گاڑی کو چلاتا ہوا اسماعیل صاحب کے گھر جا رہا تھا۔ کل شام ان کا فون آیا تھا کہ وہ ان سے آ کر مل لے۔ وہ خود ان سے ملنا چاہتا تھا۔ اس نے پچھلے ہفتے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں نئی جاب جوائن کی تھی۔ اس کمپنی نے اسے رہنے کے لیے ایک گھر اور ایک نئی گاڑی بھی دی تھی۔ اب عبداللہ کی زندگی میں کوئی کمی تھی تو صرف نائمہ کی۔ نائمہ پچھلے کچھ عرصے میں اس کی زندگی اور خیالوں کا حصہ بن چکی تھی۔ محبت کیا ہوتی ہے، انسان کو وہ کس طرح پگھلا دیتی ہے، کس طرح اسے سرشار کر دیتی ہے، کس طرح دنیا کے ہر رنگ کو بدل دیتی ہے۔ آج کل عبداللہ اسی تجربے سے گزر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ قدرت نے نائمہ کی شکل میں اسے اپنی زندگی کا بہترین تحفہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسماعیل صاحب کی باتوں سے بھی اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اسے اس حیثیت میں قبول کر چکے ہیں۔ سب کچھ ویسا ہی ہو رہا تھا جیسا اس نے چاہا تھا، جیسا اس کی خواہش تھی، اور سب سے بڑھ کر جیسا اس کے خواب تھے۔
وہ اس پروردگار کی شکر گزاری کے احساس میں جی رہا تھا جس نے 1-2 برس کے اندر اندر اس کی زندگی بدل دی تھی۔ تعلیم کے آخری مرحلے ہی میں ایک بہترین جاب کی آفر ہو گئی تھی۔ تھوڑا تجربہ حاصل ہوتے ہی مارکیٹ میں اس کی بہت اہمیت ہو گئی تھی۔ چنانچہ فوراً اس نے نئی جاب تلاش کرنی شروع کر دی اور زیادہ تردد کے بغیر اسے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی، جہاں بہترین تنخواہ کے ساتھ متعدد مراعات بھی اسے دے دی گئیں۔ انہی خیالات میں مگن وہ نائمہ کے گھر پہنچا۔ کال بیل بجائی تو دروازہ نائمہ ہی نے کھولا۔ نائمہ کو دیکھ کر بے اختیار اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ سب سے پہلے وہ نائمہ کو اپنی نئی جاب اور کامیابی کا بتائے، مگر نائمہ نے تو اس کے سلام تک کا جواب نہیں دیا تھا۔ اسے خاموشی سے اندر ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہ اپنے نانا کو بلانے چلی گئی۔ نائمہ کا رویہ شروع ہی سے اس کے ساتھ کچھ ایسا تھا، مگر عبداللہ کا خیال تھا کہ وہ کمگو اور باحیا لڑکی ہے، اس لیے فطری طور پر ایک اجنبی نوجوان سے کسی قسم کی گفتگو کرنے سے کتراتی ہے۔ تھوڑی دیر میں اسماعیل صاحب ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو عبداللہ نے آگے بڑھ کر ان سے مصافحہ کیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں صوفے پر بٹھایا۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے، بیٹا کافی دنوں سے تم سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، کہاں مصروف تھے؟ جی میں ذرا نئی جاب کی ذمہ داریاں سنبھالنے میں مصروف تھا، اس لیے حاضر نہیں ہو سکا۔ یہ کہتے ہوئے اپنے ساتھ لائی ہوئی مٹھائی اس نے ان کے سامنے رکھی اور پھر بڑی سرشاری کے عالم میں نے اپنی نئی جاب اور ملنے والی تنخواہ اور سہولیات کی تفصیلات بتانے لگا۔ یہ سب بتا کر وہ بولا، سر میرا اپنا تو کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے مجھے آپ کو یہ سب کچھ بتا کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آپ آنٹی اور نائمہ کو بھی یہ مٹھائی دے دیجیے گا۔ ہاں بیٹا ضرور دوں گا، تمہاری کامیابیوں سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ مجھے بھی تمہیں مٹھائی کھلانی ہے۔ دراصل پرسوں ہم نے نائمہ کی منگنی کر دی ہے، 3 مہینے بعد اس کی شادی کی تاریخ مقرر ہوئی ہے۔ اسماعیل صاحب یہ سب کہہ رہے تھے تو ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ خود میں اتنی ہمت نہیں پا رہے تھے کہ جس لڑکے کو وہ بار بار یہ کہہ چکے تھے کہ میں ساری زندگی کے لیے تمہیں اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں، اس سے نظر ملا کر یہ بتا سکیں کہ اب اس کا کوئی امکان نہیں رہا ہے۔ یہ اسماعیل صاحب کی کیفیت تھی اور دوسری طرف ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ فضا میں سنسناتی ہوئی گولیوں کی طرح عبداللہ کے کانوں تک پہنچے اور اس کی روح اور دل کو اندر تک چبھوتے چھیدتے چلے گئے۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اس لمحے میں عبداللہ اپنی پوری طاقت قوت خرچ کر کے اپنے کرشی کرشی وجود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی بھرپور کوشش تھی کہ اسے اپنے چہرے کے تاثرات، لب و لہجے اور ان آنسوؤں پر قابو رہے جو سیلاب کی طرح جذبات کا ہر بند توڑ کر باہر نکلنے کے لیے بے چین تھے۔ عبداللہ نے ساری زندگی محرومیوں میں گزاری تھی۔ ان محرومیوں کا سب سے بڑا فائدہ اسے آج ہو رہا تھا، جب اسے زندگی کی سب سے بڑی محرومی کی اطلاع مل رہی تھی، جب آب حیات کے چشمے سے اسے زہر کا ساغر پینے کو مل رہا تھا۔ مگر ساری زندگی کے صبر، ضبط اور برداشت کی بنا پر اس لمحے میں اسے اپنے آپ کو کچل کر خود پر قابو پانے میں کافی سہولت ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی پوری قوت استعمال کی اور آواز کے ارتعاش پر قابو پاتے ہوئے بولا، سر آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آنٹی اور نائمہ کو بھی میری طرف سے بہت مبارکباد دیجیے گا۔ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ مستحکم لہجے میں یہ جملے ادا کرنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک اور مارکا جیت لیا تھا۔ دوسری طرف اسماعیل صاحب کی جان میں جان آئی اور وہ تفصیل سے نائمہ کی سسرال اور ہونے والے شوہر کے بارے میں بتانے لگے۔ اس بیان میں دولت، کارخانوں اور گاڑیوں، ملازموں کی تفصیلات بہت زیادہ تھیں۔ یہ بات بھی اس میں شامل تھی کہ لڑکا ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور ہنی مون کے لیے اس کا پروگرام تھا کہ یورپ اور امریکہ کے 2 براعظموں میں جایا جائے۔ شاید اسماعیل صاحب لاشعوری طور پر یہ تفصیلات بیان کر کے عبداللہ کے سامنے اپنی پوزیشن صاف کر رہے تھے کہ ایسے رشتے کا انکار ہم کیسے کر سکتے تھے۔ وہ یہ بات بتا کر عبداللہ کو دکھی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ جس لڑکی کو وہ دل کی گہرائیوں میں جگہ دے چکا ہے وہ اسے پہلے ہی دھتکار چکی تھی۔ پوری رات گزر گئی، عبداللہ نے ایک لقمہ کھایا نہ ایک لمحہ سویا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ نائمہ کے گھر سے باہر نکلنے تک انتہائی پرسکون نظر آتا رہا، لیکن اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جیسے ہی وہ مرکزی شاہراہ پر آیا اس نے اپنے آپ سے مزاحمت کرنا چھوڑ دی۔ سارے بند ٹوٹ گئے اور دل کا سیلاب آنکھوں کے رستے بہہ نکلا۔ سارے راستے وہ ہچکیاں لے کر روتا رہا۔ رات گئے تک اس کی کیفیت میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ عشاء کی نماز کے لیے جائے نماز پر کھڑا ہوا تو اس سے ہٹ نہیں سکا۔ رات بھر وہ جائے نماز پر کھڑا رہا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے آنسو نہیں رکے۔ وہ بلک بلک کر روتا رہا اور بار بار سجدے میں جا کر ایک ہی جملہ کہتا رہا، پروردگار مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں، اور اگر شکوہ ہے تو صرف تجھی سے ہے۔ تیرے سوا نہ کسی سے کچھ کہنا ہے نہ کہیں اور جانا ہے۔ مجھے تیرا ہر فیصلہ قبول ہے،
لیکن میرا اپنا آپ میرا ساتھ نہیں دے رہا، میرے آنسو میرا ساتھ نہیں دے رہے، تو مجھے معاف کر دے۔ عبداللہ کا دل پھٹا جا رہا تھا، اس کی زندگی میں محرومیوں کی ایک داستان تھی۔ بچپن سے ماں باپ کا سایہ نہ ملا، بہن بھائی نہ تھے، ایک طفل یتیمی دور اور قریب کے رشتہ داروں پر بوجھ تھا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ دھکے کھاتا رہا، خوش قسمتی سے بے پناہ ذہانت کی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ کسی نہ کسی طرح جاری رہا۔ شعور میں قدم رکھتے ہی اپنا بوجھ خود اٹھایا اور ہاسٹلوں میں رہ کر تعلیم پوری کی۔ نہ گھر بار، نہ رشتہ دار، نہ دوست یار۔ اب جب وہ سمجھ رہا تھا کہ وقت اپنے ہر زخم کا مداوع کرنے جا رہا ہے، زندگی کی سب سے بڑی محرومی اس کے سامنے آ گئی۔ اس محرومی نے عبداللہ کو مکمل طور پر توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ اب وہ اس محرومی کے ساتھ اس در پر کھڑا تھا جہاں آنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے، جہاں مانگنے والے سخت جہاں مانگنے والے ہفتے اقلیم کی بادشاہی بھی مانگ لیں تو سب کچھ دے کر بھی ان انداتا کے خزانوں میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آتی، جہاں مایوسی کفر ہوتی ہے۔ مگر عبداللہ کچھ مانگ نہیں رہا تھا، بس وہ خدا کے سامنے کھڑا رہا، روتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ عبداللہ کے لیے یہ محرومی کی وہ سیاہ رات تھی جس کی تاریکیوں نے عمر بھر کے لیے عبداللہ کا احاطہ کر لیا تھا، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ بخشش کی رات ہے، وہ بخشش جو قیامت کے بعد بھی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ خود ابھی بہت کم عمر تھا، اپنی ایمانی زندگی کے ابتدائی مرحلے میں تھا۔ اسے معمولی سا اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کس اعلیٰ ترین ہستی کے سامنے کھڑا ہے، وہ ہستی جو اپنے بندوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ عبداللہ کچھ نہیں مانگ رہا تھا، مگر جو کچھ اسے چاہیے تھا وہ دینے والے کو بغیر بتائے بھی معلوم تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بندہ عاجز کی پہلی ضرورت صبر ہے، سو سب سے پہلے وہی دیا گیا۔ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ عبداللہ کو زبانی یاد تھا۔ فجر سے کچھ پہلے وہ قرآن پڑھتا ہوا سورہ نمل کے اس مقام پر پہنچا: بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو برباد کر دیتے ہیں اور اس کے عزت داروں کو ذلیل کر ڈالتے ہیں۔ عبداللہ اس آیت تک پہنچا، پھر آگے نہیں بڑھ سکا۔ وہ بار بار یہی آیت پڑھتا رہا، وہ اسے دہراتا رہا، یہاں تک کہ اس پر واضح ہو گیا کہ یہ آیت اسے کیا بتا رہی ہے۔ یہ کہ اللہ سب سے بڑا بادشاہ ہے اور دل کی بستی سب سے بڑی بادشاہت ہوتی ہے۔ اس بستی میں اگر اللہ داخل ہو جائے تو کسی اور کو وہ وہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ وہاں موجود ہر عزت دار اور محبوب چیز کو نکال پھینکتا ہے۔ انسان اسے محرومی سمجھتے ہیں، لیکن یہ توحید کا سب سے بڑا مقام ہوتا ہے۔ عبداللہ کا دل ہمیشہ خدا کا گھر بنا رہا تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے اس گھر میں ایک دیوی کی پرستی شروع ہو گئی تھی۔ لمحہ لمحہ کی خبر رکھنے والا آسمان و زمین کا غیرت مند مالک یہ شرک کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس لیے آج رات اس دیوی کو دل کے مندر سے نکال باہر کیا گیا۔ اس معبد میں اب کبھی غیر اللہ کا ذک- اس معبد میں اب کبھی غیر اللہ کا گزر نہیں ہو سکتا تھا۔ عبداللہ کے لیے یہی اس آیت کا مطلب تھا۔ شرک ختم ہو گیا، توحید باقی رہ گیا، عبداللہ کو قرار مل گیا، آنسو تھم گئے۔ فجر کی نماز پڑھ کر عبداللہ لیٹا، نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، سو اسے بھی آ گئی۔ وہ اٹھا تو دفتر جانے کا وقت نکل چکا تھا، مگر اب اسے دفتر جانا بھی نہیں تھا۔ سونے سے پہلے وہ ایک فیصلہ اور کر چکا تھا۔ وہ کشمکش جو بہت عرصے سے اس کے اندر جاری تھی، آج اس کا فیصلہ بھی ہو گیا تھا۔ زندگی بہت مختصر ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ گاڑی، بنگلے اور کیریئر کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزاری جائے۔ اس کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، وہ رب جو ہر نعمت دینے والا اور ہر محرومی کو دور کرنے والا ہے، اس کا تعارف اس دنیا کے ہر انسان سے کرایا جائے، اس کی محبت کی شمع ہر سینے میں جلائی جائے، اس کی ذات و صفات سے لوگوں کو آگاہ کرنا اور اس کی ملاقات کے لیے لوگوں کو تیار کرنا سب سے بڑا کام ہے۔ اس نے سونے سے قبل ایک دعا کی تھی: پروردگار، اس دنیا میں ہر شخص کی ایک قیمت ہوتی ہے اور ہر شخص بکتا ہے۔ میں اپنے وجود کو کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے ہاتھوں نہیں بیچ سکتا، میں تجھ سے اپنا سودا کرتا ہوں، مجھے خرید لے۔ صبح اٹھنے کے بعد عبداللہ نے پہلا کام یہ کیا کہ نئی جاب سے اپنا استعفیٰ لکھ دیا۔ جیسے جیسے نائمہ کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے، شادی کی تیاریوں کا سلسلہ زور پکڑتا جا رہا تھا۔ اسماعیل صاحب کی بیشتر بچت پہلے ہی عمرے میں نکل چکی تھی، پھر وہ دل کی انتہائی مہنگی بیماری کا شکار ہو گئے۔ جو بچا تھا جو کچھ ملایا جو بچا تھا کچھ وہ ملایا اور باقی سرمایہ ایک پلاٹ بیچ کر حاصل کیا اور سارے پیسے بیٹی کے حوالے کر دیے۔ آمنہ بیگم ایک سلیقہ مند خاتون تھی، نائمہ کے لیے وہ اس کے بچپن ہی سے کچھ نہ کچھ بچا رکھتی تھی، اس لیے عزت اور آبرو کے ساتھ تیاری ہو رہی تھی۔ مگر جن لوگوں سے واسطہ پڑا تھا، ان کے مقابلے میں ہر تیاری بے وقت تھی۔ اس بات کا اندازہ اسماعیل صاحب کو پہلے دن سے تھا۔
अब आमना बेगम भी हर गुज़रते दिन के साथ अब आमना बेगम को भी हर गुज़रते दिन के साथ होता जा रहा था। जैसे-जैसे लड़के वालों की तरफ से शादी के इंतज़ामात और तैयारियों की तफ़सील इनके सामने आती, इनके हाथ-पाँव फूलते चले जा रहे थे। इन सब फ़िक्रों से अगर कोई बेखबर था तो वो नाइमा थी। ये इसकी ज़िंदगी में बड़ी खुशी और मुसर्रत के दिन थे। इसने जो ख्वाब देखे थे इनकी ताबीर अचानक बहुत तेज़ी से इसके सामने नमूदार हो चुकी थी। खुशी के इन लम्हात को वो सबसे बढ़कर अपनी गहरी सहेली फ़ारिहा के साथ मिलकर एन्जॉय कर रही थी। आज भी फ़ारिहा नाइमा के घर आई हुई थी और इसके कमरे में बैठी शादी के जोड़े टाँक रही थी। हँसी-मज़ाक और गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बातों-बातों में फ़ारिहा नाइमा से कहने लगी, "तुम्हें मालूम है बाहर अब्दुल्ला भाई आए हुए हैं। नाना अब्बू के कमरे में इनके पास बैठे हैं।" "अच्छा, मुझे नहीं मालूम," नाइमा ने बेपरवाही से कहा। "मैं तुम्हारे पास आने से पहले आंटी के पास गई थी। वही बता रही थीं कि उन्होंने नई जॉब कर ली है। हाँ, मेरी मंगनी के 1-2 दिन बाद वो नई जॉब की मिठाई लेकर आया था।" "अरे नहीं भई, यही तो असल बात है। वो जॉब तो बहुत ज़बरदस्त थी, मगर उन्होंने वो जॉब भी छोड़ दी। हाँ, यही इन मिडल क्लास स्ट्रगलिंग नौजवानों का मसला होता है। तरक्की की ख्वाहिश में जल्दी-जल्दी जॉब बदलते रहते हैं, मगर बूढ़े होने से पहले अपना घर बनाना भी इनके लिए मुश्किल होता है।" नाइमा की नाइमा ने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही तबसरा कर दिया। "अरे पागल, पूरी बात तो सुन लो। उन्होंने बहुत अच्छी जॉब छोड़कर पढ़ाने की एक पार्ट टाइम जॉब कर ली है और बाकी वक़्त में वो अपनी दीनी अमू और बाकी वक़्त में वो दीनी उलूम बाकायदा सीख रहे हैं। चलो अच्छा है, सोसाइटी में एक मौलवी का इज़ाफ़ा और हो जाएगा।" नाइमा ने तंज़िया हँसी के साथ कहा। "मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना डिसेंट और नाइस शख्स नहीं देखा। बेचारे अच्छी खासी करियर जॉब कर रहे थे। अचानक दिल में क्या समाई कि हर चीज़ पर लात मारकर इस सिमत निकल गए।" फारिया ने हमदर्दी और तासुफ़ के मिले-जुले जज़्बात के साथ कहा तो नाइमा तिनक कर बोली, "ये अहमक पहले दिन ही से एक जाहिल मुल्ला था। पता नहीं कहाँ से नाना अब्बू की जान को चिमट गया है। छोड़ कर ही नहीं देता।" नाइमा के लहजे में इतनी तहकीर थी कि फारिया को बहुत बुरा महसूस हुआ। वो नाना अब्बू की जान को चिमट वो नाना अब्बू की जान को चिमटे नहीं हैं, बल्कि इनका और आमना आंटी का बहुत बड़ा सहारा बन चुके हैं। देखो, तुम तो अपने नए घर चली जाओगी, मगर नाना और आमना आंटी तुम्हारे बाद तन्हा रह जाएँगे। ऐसे में अब्दुल्ला भाई इनका बहुत बड़ा सहारा होंगे। मेरे बाद वो सहारा नहीं बनेगा, बल्कि इसने तो मेरे होते हुए भी मुझे इस घर से अमलन निकाल दिया है। जिसे देखो अब्दुल्ला ही की तारीफ़ करता है। नाइमा के इस जुमले से फ़ारिया को अंदाज़ा होने लगा कि सारी ज़िंदगी माँ और नाना की मोहब्बत की तन्हा हकदार नाइमा को शायद ये बात इंतहाई नागवार गुज़र रही थी कि इस मोहब्बत में अब कोई दूसरा शरीक हो चुका है। फ़ारिया ने अब्दुल्ला की सफाई पेश करते हुए कहा, "बात यह है नाइमा कि अब्दुल्ला भाई ने शुरू ही से नाना के साथ बड़ी मोहब्बत का ताल्लुक़ रखा था। इनकी बीमारी में इनका बहुत साथ दिया। तुम्हें तो शायद कोई फ़र्क ना पड़ा हो, लेकिन इनके होने से आंटी और नाना को बहुत सहारा था। फिर जब तुमने इनसे शादी के लिए इनकार किया तो हम सबका ख़्याल था कि वो नाराज़ हो जाएँगे, मगर उन्होंने शिकायत का एक लफ़्ज़ तक नहीं कहा, बल्कि इनका रवैया और बेहतर हो गया। तुम्हारी शादी के कितने मामलात में वो ही नाना अब्बू और अम्मी की मदद कर रहे हैं और इनको मुख्तलिफ़ जगहों पर ले जाते हैं। ऐसे बेग़र्ज़ और बेलौस शख़्स से कौन मोहब्बत नहीं करेगा?" आर्या एक लम्हे को रुकी और नाइमा को समझाते हुए बोली, "उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हर वक्त इनके पीछे लगी रहती हो?" "वो मेरा क्या बिगाड़ेगा? ही डज़ नॉट एग्ज़िस्ट फॉर मी। बस इसकी बातों से मुझे चिढ़ आती है। इनसे चिढ़ने की कहीं ये वजह तो नहीं कि इस घर में मोहब्बत का मरकज़ पहले एक ही हस्ती नाइमा थी और अब इसके साथ अब्दुल्ला भी?" नाइमा ने दिल का चोर पकड़े जाने पर फारिया का जुमला काटते हुए कहा, "आई डोंट केयर।" फारिया को महसूस हुआ कि इस मौज़ू पर गुफ्तगू का कोई फ़ायदा नहीं है, चुनांचे इसने मौज़ू बदलना ही मुनासिब समझा। "छोड़ो यार, ये बताओ कि दूल्हा मियाँ से कोई बातचीत होती है?" "नहीं भई, तुम जानती हो मैं बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हूँ। अम्मी और नाना को भी नहीं पसंद कि कच्चे रिश्तों में लड़का-लड़की एक-दूसरे से बात करें। इसलिए इन लोगों की ख़्वाहिश के बावजूद अम्मी ने मेरा मोबाइल नंबर नहीं दिया। मुझे भी ये पसंद नहीं है। लेकिन यार एक बात है, तुम्हारी लॉटरी निकल आई है। हाँ, तकदीर कभी न कभी तो मेहरबान होना ही था। यार तुम अमीर होकर हमें भूल तो नहीं जाओगी?" अरे पागल हो गई हो क्या? मैं दौलत और स्टेटस की भूखी नहीं हूँ कि इसे पाकर अपना माज़ी और रिश्ते भूल जाऊँगी। बस मेरी ख़्वाहिश थी कि ज़िंदगी की महरूमियाँ जिस तरह मेरी माँ और
بس میری خواہش تھی کہ زندگی کی محرومیاں جس طرح میری ماں اور مجھے ساری زندگی گھیرے رہی ہیں، میری اولاد اور خاندان کو ایسے نہ گھیریں۔ پاریہ زندگی بس ایک ہی دفعہ ملتی ہے۔ میں تو یہ چاہتی تھی کہ جتنا ہو سکے اس کو انجوائے کر کے اچھے طریقے سے گزاروں، اور پھر دولت مند انسان کے دل میں دوسروں کا درد ہو تو وہ دوسروں کی بہت مدد کر سکتا ہے۔ خیر، اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا کہ دولت پا کر تم دوسروں کی مدد کرتی ہو یا اپنے پرانے رشتوں کو بھی بھول جاتی ہو۔ فکر نہ کرو، میں بدل نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت میرے خیالات اور سوچ کو نہیں بدل سکتی۔ میں اپنی دنیا کی خود مالک ہوں، میں اپنے میں آپ اپنی خدا ہوں۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والی نائمہ کے سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ بہت جلد اس کا واسطہ حقیقی خدا رب ذوالجلال کے کمال و جمال سے پیش آنے والا ہے۔ شفاف نیلگوں آسمان کے نیچے وادی میں دور دور تک سبز گھاس کا فرش بچھا ہوا تھا۔ ہر جگہ مختلف رنگوں کے حسین پھول کھلے ہوئے تھے۔ ہر رنگ ایسا تھا کہ نگاہوں کو اپنی طرف سے ہٹ کر کسی اور سمت متوجہ ہونے کی اجازت ہی نہیں دیتا تھا۔ ہوا کے مدھم جھونکوں کے ساتھ ہولے ہولے یہ پھول لہرا رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ فطرت نے رنگوں کے تار کو کوئی سر دے یوں لگتا تھا کہ فطرت نے رنگوں کے تار پر کوئی سر چھیڑ دیا ہے، جس پر یہ پھول اور کونپلے بے خودی کے عالم میں محو رقص تھیں۔ یہ وادی چاروں طرف سے بلند پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی۔ کچھ پہاڑ اونچے اور شاداب درختوں سے لدے ہوئے تھے، کچھ ہری گھاس کا مخملی لباس پہنے ہوئے تھے۔ بعض پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف جمی ہوئی تھی۔ سورج کی کرنیں جب ان برف پوش چو- سورج کی کرنیں جب ان برف پوش چوٹیوں سے ٹکراتی تو سنہری کرنوں کا عکس فضا میں بکھر جاتا۔ برف اتنی پاک و شفاف تھی کہ سفید رنگ ہر رنگ کا بادشاہ بن کر چمک رہا تھا۔ کہیں کہیں یہ سفیدی سورج کی شعاؤں سے منور ہو کر چاندی کا روپ ڈھال چکی تھی۔ دیکھنے والی آنکھ کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ فضائے بلند میں آسمانی، سبز، سفید اور سنہری رنگوں کا تال میل زیادہ حسین تھا یا زمین پر اس وادی کے رنگ زیادہ جاذب نظر تھے، جو پھولوں کے گلدستے کی شکل میں سرسبز پہاڑوں کا دل بنی ہوئی تھی۔ اس وادی میں ایک اور وجود بھی تھا، اس نے فطرت کا شاہکار، یہ نسوانی وجود نائمہ کا تھا۔ اس کے گہرے سیاہ اور ریشمی بال جو عام حالات میں گھٹنوں سے بھی نیچے جا پہنچتے تھے، اس وقت فضا میں دور تک بکھرے ہوئے تھے۔ سیاہ بالوں کی کچھ لٹیں دمکتے ہوئے سنہری چہرے سے چھیڑ خانی کر رہی تھیں۔ نائمہ کی بڑی بڑی آنکھیں، کھڑی ناک، سراہی دار گردن بار بار ان بہکتے ہوئے بالوں کا نشانہ بن رہی تھی۔ انہیں انہیں شہ دینے والی نرم و لطیف ہوا کے جھونکے تھے۔ یہ جھونکے نائمہ کو بھی دلکش پھول سمجھ کر اس کے مرمری وجود سے ٹکراتے اور اپنے آپ کو معطر کر لیتے۔ کہیں دور کسی درخت کی آغوش میں چھپی کوئی کوئل فطرت کا ایک اور ساز گنگنا رہی تھی۔ وقفے وقفے سے اٹھتی کوک ماحول میں ایسی موسیقی بکھیر رہی تھی جو روح انسانی کے ہر تار کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھی۔ وادی کے بیچ میں پھولوں کے درمیان خود کو ایک تتلی کی طرح محسوس کرتی نائمہ بھی اس کشمکش میں تھی کہ حسن فطرت کی کون سی ادا زیادہ دل فریب ہے۔ اس کی نظر کبھی رنگ برنگ پھولوں کے قالین پر بہکتی چلی جاتی تو کبھی بلند قامت پہاڑوں کا سبزہ اور سنہری برف اس کی نگاہوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسی حسین جگہ دیکھی تھی نہ اس کے وجود نے کبھی ایسے سرور کا مزہ چکھا تھا۔ وہ اسی کیفیت میں تھی کہ اچانک اس کی نگاہ روشنی کے ایک مرغولے کی طرف پڑی جو آسمان کی بلندی سے زمین کی طرف آ رہا تھا۔ یہ منظر بڑا عجیب تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر اس مرغولے کو دیکھنے لگی جو آہستہ آہستہ اسی کی سمت بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا، اس نے ایک چمکدار ہیولے کی شکل اختیار کر لی۔ بظاہر وہ انسانی ہیولا تھا، مگر وہ کوئی انسان نہ تھا۔ نائمہ کو اس سے کوئی خوف، کوئی اندیشہ محسوس نہ ہوا، بلکہ اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اس سے بات کرے۔ اس خواہش کی تسکین کے لیے اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ہیولا آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور زمین سے چند فٹ اوپر معلق ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آواز آئی، تو تم وہ نائمہ ہو جسے یہ عزت دی گئی ہے؟ اس آواز میں عجیب سی تاثیر تھی۔ یہ آواز نائمہ کے کانوں سے گزر کر دل و دماغ تک پہنچ گئی۔ اس پر آواز اور اس ہیولے کا روب چھا گیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی، جی میں نائمہ ہوں، مگر آپ کون ہیں اور یہ کس عزت کا ذکر کر رہے ہیں؟ ایک دفعہ پھر وہی پرتاثیر آواز آئی، مجھے چھوڑو، صرف یہ جان لو کہ اپنی محبوب چیز ایک غریب کو دینے کی ادا تمہارے مالک کو پسند آئی، جس کے بعد اس نے تمہیں اپنے قرب کی عزت دینے کا فیصلہ کیا۔
نائمہ کچھ نہ سمجھ سکی۔ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ پھر اس خوف اور روب کا ایسا عالم طاری تھا کہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز نہ نکل سکی۔ وہ خاموشی سے ہیولے کی آواز سنتی رہی۔ مگر تمہیں دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ تم اس عزت کی مستحق نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت باعزت اور باحیا ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ تم ان کا قرب حاصل کرو اور تمہارا حال یہ ہو کہ تم بالکل برہنہ نہ ہو؟ اس جملے کے ساتھ پہلی دفعہ نائمہ کی نظر خود اپنے وجود کی طرف لوٹی۔ یہ دیکھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی کہ اس کے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا۔ وہ اتنی دیر سے اس کھلے میدان میں بالکل برہنہ کھڑی ہوئی تھی، اور اب ہیولے کے سامنے بھی وہ اسی حال میں تھی۔ اس کا دل چاہا کہ کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ بے اختیار اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا جسم چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے زمین پر دوہری ہو کر بیٹھتی چلی گئی۔ اس پر شدید احساس ذلت طاری تھا۔ وہ بے اختیار رونے لگی اور ہیولے کی طرف دیکھ کر بولی، میرے کپڑے کہاں گئے؟ مگر ہیولا غائب ہو چکا تھا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ارد گرد دیکھا تو ہر طرف اسے انسانوں کا سمندر نظر آیا۔ ہر شخص اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ نائمہ یہ دیکھ کر بلبلا اٹھی۔ ذلت اور رسوائی کی اس حد کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہنسنے والے لوگ اب اس کی طرف دیکھ کر انگلیاں اٹھا رہے تھے اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ بے چین ہو کر کسی پناہ کی تلاش میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ ایسے میں اس کی نظر قہقہے لگاتے ہوئے ہجوم میں موجود ایک خاموش اور اداس شخص پر پڑی۔ اسے دیکھ کر اس کی شرمندگی اور بڑھ گئی۔ وہ اسے دیکھ کر چلائی، یہ میں نے خود نہیں کیا، میں نے خود یہ نہیں کیا۔ نائمہ بیٹا اٹھو، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ آمنہ بیگم نے نائمہ کو جھنجھوڑا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل خوف و دہشت سے لرز رہا تھا۔ اس کی سسکیاں ابھی تک جاری تھیں۔ شعور میں آتے ہی اس نے بے اختیار اپنے کپڑوں کو چھوا۔ اسے یہ دیکھ کر یہ گونا اطمینان ہوا کہ اس کے جسم پر لباس موجود تھا۔ اس کے سامنے اس کی والدہ آمنہ موجود تھیں۔ انہوں نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا، بیٹا ڈرو نہیں، تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ نائمہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ کئی دن سے یہی خواب دیکھ رہی تھی، مگر ہر دفعہ یہ خواب بہت ہی خوبصورت ہوتا تھا۔ یہ خواب ایک حسین وادی کے مناظر تک محدود رہتا جس میں وہ تتلیوں کی طرح اڑتی پھرتی۔ یہ ہیولے والا منظر اور بے لباسی والی بات آج پہلی دفعہ اس نے دیکھی تھی۔ ایک تیسری بات جو اسی لمحے سے یاد آئی تھی، وہ اس کے دل پر ایک اور زخم لگا گئی۔ ذلت کے اس تماشے میں وہ شخص جو آخر میں اداس اور خاموش کھڑا اسے حسرت سے دیکھ رہا تھا، وہ عبداللہ تھا۔ نائمہ بیٹی پانی پیو، آمنہ کی آواز نے اس کے خیالات کا تسلسل توڑ دیا، جو ایک گلاس میں پانی لیے اس کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے پانی پیا اور دوبارہ لیٹ کر نیند کی روٹھی ہوئی دیوی کو منانے لگی۔ پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ چلیں جی، باب نمبر 2 کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ باب نمبر 3 فرائڈ کی موت کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کریے گا۔ اللہ حافظ۔